حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر، اللہ نے بیٹے بھی دیے، کھیت بھی دیے، بہت زیادہ جانور بھی دیے، بڑی دولت، بڑا کچھ۔ رب آزماتا بھی ہے، اس کا نظام ہے، جتنا کچھ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب، اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، ایوب میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا دوست ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا کہ اس کو اتنا نواز دے، اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں 7 بیٹے، ایک میں 14 بیٹے، کھیت کھلیان باغ بڑا کچھ، تو دوست تو بننا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا جاؤ آزما لو جا کے، یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھ دیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ، جاؤ آزما لو۔ فرشتے آ گئے، ایک ہی دن میں سارے باغ اجڑ گئے، جل گئے کھیت۔ ایک دن لگا، بننے میں وقت لگتا ہے، اجڑنے میں وقت نہیں لگتا۔ ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے۔ جناب ایوب گھر سے باہر نکلے، واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشیں پڑی تھی۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے نا، لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ایوب صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے، اس پر بس نہیں، اللہ کے نبی پیغمبر، یہاں تو جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بخار کیسے ہو گیا، حالانکہ میں نمازی ہوں۔ میں تو روزانہ سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، میرے گھر میں فاقہ کیسے آ گیا؟ میں تو روزانہ صبح قرآن شریف کھولتا ہوں، پھر بھی حضرت کی میرے گھر کے اندر بیماری کا کیا لینا دینا؟ حضرت ایوب بیمار ہو گئے، 1 2 3 4 ہفتے، مہینے، سال نہیں، 16 سال بیت گئے بیمار ہیں، 16 سال بیت گئے حضرت ایوب علیہ ہے۔ ایک دن زوجہ قریب آئی تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے، دعا کریں آپ کو شفا دے دے۔ جناب ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتاؤ، شفا کتنے دن رہی ہے؟ پہلے لگی 60 سال۔ فرمایا کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ رہا؟ کہا 60 سال۔ 60۔ آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ کہا 16 سال۔ فرمانے لگے ذرا مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے، پھر دعا بھی مانگ لوں گا۔ برابر تو ہو لیں، ابھی تو صرف 16 ہوئے، 7 ہو لیں دعا مانگ لوں گا۔ اور فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے پر میرے رب کو پتہ ہے ایوب کس حال میں ہے، بس زبان پہ یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے جانچ لیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا؟ پتہ چل گیا؟ کہ مولا چل گیا۔ فرمایا جاؤ اب میرے بندے کو نواز دو، بس مالک دے نیاز ہے نا۔ بنجر زمینیں پھر سے آباد ہو گئی، پھر سے جانور آ گئے، پھر سے وہی لہر بہر ہو گئی، بیٹے بھی اللہ نے دے دیے، مال دولت جائیداد ہر چیز، گھر میں بیٹھے شفا بھی ہو گئی۔ حضرت ایوب کی زوجہ قریب بیٹھی ہے، سکھوں کے دن آ گئے، پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ایک بات ذہن میں آئی، اجازت دے تو دریافت کروں؟ فرمانے لگے پوچھو۔ تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے، دکھ اچھے کے سکھ، دکھ اچھے کے سکھ۔ تو جناب ایوب فرمانے لگے دن سارے اللہ کے، دن سارے اللہ، دکھی رکھے تب بھی مہربانی، سکھی رکھے تب بھی فضل اسی کے ہیں۔ اور اگر میرے دل کا حال پوچھے نا تو دکھ بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے تھے وہ دکھ۔ کہا حضور دکھ اچھے تھے؟ تو جناب ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو میرا رب 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا۔ رب پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے، رب پوچھتا تھا، خدا خود میر مد الاسبور، اللہ پوچھتا تھا۔ فرماتے ہیں 12 گھنٹے اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے۔
12 گھنٹے اس کیف میں بیت جاتے کہ اللہ نے حال پوچھا ہے، اور فرمایا اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ رب دوبارہ کب حال پوچھے گا۔ فرمایا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا، دو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار نے، تو فرماتے ہیں بس یہ اس طرح حال گزر جاتا تھا۔ فرمانے لگے شفا تو ہو گئی، صحت تو ہو گئی، کھیت کھلیان تو ہو گئے، پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ صبر کرنا سیکھے، حوصلہ پیدا کرے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ رونے لگنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آڑ بنا کر ناشکری کرنا صبر پیدا کرے۔ یہ بہت اعلیٰ عادت، اگر آپ میں حوصلہ ہوگا نا تو گھر کے اندر بہت سارے معاملات، گھر کے اندر، دفتر کے اندر، فیکٹری کے اندر، معاشرے کے اندر صحیح رہیں۔ لیکن اگر آپ صبر کی عادی نہیں، صبر نہیں کرنا آتا، تو پھر تو بڑی جلدی آپ کے معاملات بگڑنے لگے۔ صبر جب آپ کرتے ہیں نا اور صبر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں، ہمارے فریزر خوراک سے بھرے ہوئے، ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں، ہماری الماریوں میں کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے، ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے، جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا۔ ہم نہ آرام میں جینا چاہتے ہیں، پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں صحرا میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے، پھر زندگی کے سارے راستے آسان ہیں، پھر ایک راہ بھی مشکل نہیں۔ لیکن کیونکہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب رسول کا مطالبہ ہے۔ حدیث پاک سنیں گے، آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا، کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بناؤ، اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا۔ کمزور باتیں کرنی چھوڑ دے، مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، گناہ معاف ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی۔ اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن اپنی زندگی اور شکوے اتنے بڑھا لیے، ہم نے اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے۔ غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے، بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں آرام نہیں آیا، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات بھی ٹھیک ہوتے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے۔ او ہس بول لیتے ہو دی مہربانی، اساں تے لاڈ ہی لڑاونے ہیں۔ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں کوئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر کا نام ہے ابو سلمہ، بیٹے کا نام ہے سلمہ، کہتی ہیں میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، تینوں، چھوٹا بیٹا میرا، ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے۔ ایک ہی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں،
فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دے گے مدینے اپنی بیٹی کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ نے کہا نہیں جا سکتے، تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ کہتی ہے پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی، مدینے کی سرحد پہ۔ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، مدینے جانے کے لیے ہو رہا۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے۔ انہوں نے بچہ کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا، میرے بچے کا بازو اتر گیا۔ فرماتی ہیں میرے شوہر مدینے چلے گئے، بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے، مجھے میکے والے لے گئے۔ آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو۔ ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینے سے واپس آ جائے گا، یہ بھی واپس آ جائے گا۔ اور یار اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے۔ فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے، میں میکے چلی گئی، لوگ روٹی کھاتے تھے، میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی۔ زمانہ سویا کرتا تھا، میں سو نہیں پاتی۔ بیٹا کہاں، شوہر کہاں، میں کہاں۔ ام سلمہ کتنی دیر تکلیف کاٹی؟ ہمیں ام سلمہ کہنے لگی لوگوں ایک دو دن نہیں پورا سال بیت گیا، پورا سال، پر جے سونا ہی میرے دکھ وچ راز، جے سونا ہی مارو بارو مینو مار مکاؤ میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں، او جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پر سکھ نو چولہے ڈاواں۔ فرمایا سال بیت گیا، لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے، کپڑے بدلتے، ڈیوٹیاں کرتے، اور میں سویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شوہر اور میرا بیٹا بچھڑا تھا۔ میں سارا دن روتی، آہوزاری کرتی، حضور کے مدینے کی طرف منہ کر کے میں تڑپتی۔ سال بیت گیا، سال، ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر۔ بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، لیکن کہتی ہے ماں تھی، بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو، کتنی تکلیف کا منظر ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک سال بیت گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ جس حال میں رب و رسول رکھے، یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ توالائی۔ ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا، تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں، اس کا شوہر چلا جائے، بیٹا جدا ہو جائے، وہ کیا کرے گی؟ فرماتے اس نے جا کے میرے باپ سے، اپنے والد سے، میرے خاندان والوں سے کہا اس کی سزا کب ختم ہوگی؟ اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی، اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، دین حق قبول کر لیا، کیوں نہیں تم خیال کرتے؟ کہتے ان کے دل نرم ہوئے اور رضامند ہوئے مجھے مدینے جانے، اور اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام بھیجے، کب بس کرو، اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے، اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے۔ وہ بھی نرم ہوئے، رب نے اسباب بنائے، میرا بیٹا مجھے ملا۔ کہنے لگے تو رہ جا، میں نے کہا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں نا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے مدینے ہی جانا ہے۔ اکیلی اتنا سفر، جنگلوں کا رستہ، پہاڑی رستہ طے کر لو گی؟ میں نے کہا میں کر لوں گی۔ جنوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تے جنوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی ایک ہی تے شہر مدینہ ہے۔ کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی، بیٹا میں نے گود میں بٹھا لیا، میں سفر کرنے لگی، پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر، بیٹا چھوٹا ہے، کیسے کروں گی؟ کہتے مجھے عثمان بن طلحہ مل گئے، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں نے کہا مدینے۔ کہنے اکیلے جاؤ گی؟ میں نے کہا جانا تو ہے نا۔
کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا. آپ فرماتی ہے میں نے عثمان بن طلحہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا, میرے اونٹ کی لگام تھام لی. جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا, اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے, میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے. جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتی تھے, میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھتے تھے. سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے, میں اتر جاتی, وہ دور جا کے لیٹ جاتے. فرماتی جی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کی اور میں مدینہ پہنچی, میں شوہر سے ملی, اور لوگوں میرے نصیب دیکھو, میں رہنے کہاں لگی, حضور کے مدینے میں, شہر رسول میں, شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوب نبی ہے. میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی. آپ فرماتی ہے مسلمانوں شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو, پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی, اور جب میرا صبر سال کو پہنچا, صبر کی عمر 1 سال ہوئی, تو پھر رب نے بندوبست کیا. پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے, سسرال والے بھی نرم ہو گئے, رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا. پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی, مجھے مدینہ تو رسول بھی نصیب ہوا. 1 سال میں نے صبر کیا تھا, رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا. صبر اور استقامت اگر آپ نے زندگانی میں آگے بڑھنا ہے تو ان 2 چیزوں کا وجود آپ کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے. ہمارے مزاجوں میں بڑی جلدی بے صبری آ جاتی ہے, پائے سے بات نہیں ہوتے, کسی بات میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا, طبیعت کے اندر وہ والا مزاج نہیں ہوتا جو انسان کو آگے لے کے چلتا ہے, جو اس کو آگے بڑھاتا ہے. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ذرا آپ میں کے مزاج میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے, پھر ذرا تھوڑا سا سکون ہونا چاہیے. میرے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دے کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. تو حضور نے ایک ہی جملہ کہا, فرمایا جب تو نے کہا نا کہ اللہ میرا رب ہے, پھر ڈٹ جا, پھر اس پہ ڈٹ جا, پھر کھڑا ہونا سی. جب آپ میں استقامت ہوتی ہے, صبر ہوتا ہے, دیکھیں حالات جب بگڑے تو انہیں صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے کہ فوراً ٹھیک ہو جاتے. آپ بیمار ہو گئے, تکلیف ہوئی, کوئی آپ کو بیماری لگ گئی, آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, انہوں نے آپ کو دیکھا, ٹریٹمنٹ کی, پھر دوائیاں لکھی, پھر انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کو 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ دوائی کھانی ہے, یہ ایک شربت کی شیشی ہے, یہ ایک بوتل ہے, یہ ایک سیرپ ہے, 1 چمچ صبح 1 شام, اور پورا ہفتہ آپ نے استعمال کرنا ہے. اب آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے ابھی ٹھیک ہونا ہے گھنٹے کے بعد, تو سارا نہ پی لوں, سیرپ سارا نہ پی لوں ابھی, اور 1.5 ہفتے کی دوائی ابھی نہ کھا لوں, تھوڑی تھوڑی کر کے بھی تو کھانی ہے نا, ساری کٹھی نہ کھا لوں, ہو جائیں گے ٹھیک؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جس ترتیب سے ڈاکٹر نے آپ کو بتلایا ہے, آپ کا وجود اسی ترتیب سے اسے قبول کرے گا. آپ کا جو وہ مرض ہے وہ اسی ترتیب سے بہتر ہوگا جس ترتیب سے ڈاکٹر نے, طبیب نے, حکیم نے آپ کو بتلایا. اسی مرتب ترتیب سے آپ نے اس کو دوا کو استعمال کرنا ہے, تو اسی ترتیب سے وہ سارے معاملات ٹھیک ہوگے. اب آپ کا تو منشا تھا کہ میں نے سویرے فوراً اٹھنا ہے اور میں نے دوا کھانی ہے تو میں نے فٹافٹ ٹھیک ہو جانا ہے, تو بھئی یہ آپ کی منشا تو ہے, لیکن حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو 1 گولی کھانی ہے, 1 چمچ سیرپ کا پینا ہے, آپ کو مناسب پرہیز کرنا ہے, اس کے بعد جا کے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی. لیکن اگر آپ کا یہ پروگرام بن گیا ہے کہ نہیں میں نے تو شام کو ہی ٹھیک ہونا ہے, تو یہ ممکن ہے نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وقت دینا پڑتا ہے, بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹائم دینا پڑتا ہے, وہ اپنے وقت پر جا کے چیزیں درست ہو جاتی ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی کریں, سویرے کریں, شام کریں. وہ کئی دفعہ صحیح کرنے کی بجائے ماحول کو ہم
خراب کر لیتے. انہیں وقت دیں, انہیں ٹائم دیں, انہیں موقع دیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے چند دن پہلے نا خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھنے کا دل کیا میرے نبی پاک کا کہ اب مجھے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جانا ہے تو میں ذرا کعبہ معظمہ کے اندر سے زیارت کر لوں. عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا جو کلید بردار تھا, جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی چابی ذرا دے دو, میں خانہ کعبہ کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا, آپ کو نہیں دوں گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میرے رسول پاک کی بات نہ ستارے بھی مانتے ہیں, چاند بھی مانتا ہے, سورج بھی مانتا ہے. حضور اگر سورج کو کہنا واپس آ, حضرت علی نے نماز پڑھنی ہے تو وہ آ جاتا ہے. اور اگر حضور فرما دے چاند کو 2 ٹکڑے ہو جا تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. سورج بھی بات مانتا ہے, چاند بھی بات مانتا ہے. یہ سارے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام ہیں. جہاں جہاں تک رب کریم کی خدائی ہے وہاں میرے حبیب کی مصطفائی ہے. حضور وہی چاہتے نا, وہی چاہتے. تو حضرت عمر اگر حکم دے تو زمین تیل واپس کرتی ہے, تو حضور حکم دیتے تو وہ کافر اندر دھنسا لیتی زمین. سارا کام اسی وقت ہو جاتا. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جب عثمان بن طلحہ نے کہا نا کہ آپ کو چابی نہیں ملے گی, اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا جب یہ چابی تجھ سے میں لوں گا, اور جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ میں تجھ سے لوں گا, اور پھر جس کو میرا دل چاہے گا میں اس کو وہ چابی دوں گا. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا. کتنا وقت لگا؟ 2 دن, 4 دن, 5 دن, 10 سال لگ گئے. حضور نے مکہ کو فتح کیا, حضور تشریف لائے. وہی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. محبوب کریم نے بت توڑنے تھے, کعبہ کو ان سے پاک کرنا تھا. فرمایا لاؤ نا چابی کدھر ہے. عثمان کہتے ہیں حضور نے تو بات نہیں جتلائی, پر مجھے وہ لفظ یاد تھے کہ عثمان ایک وقت آئے گا. ایک سمجھیے گا بات کو, ایک وقت آئے گا جب چابی میں لوں گا, اور پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے. پھر وقت آ گیا, پھر حضور نے چابی لے لی. پھر نبی پاک نے بت توڑے, پر قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے طریقے پر. فدا ہو جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال درگزر پر. جب حضور فارغ ہوئے نا بیت اللہ کو صاف کر کے, تو فرمایا کدھر ہے ابھی عثمان بن طلحہ؟ وہ آئے تو حضور فرمانے لگے یہ چابی پہلے تیری خاندانی وراثت تھی, پھر میں نے اپنے وعدے کے مطابق لے لی, اب میں تمہیں واپس کر رہا ہوں. اب یہ چابی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں, میں یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں. لہذا اب تیری نسل سے بھی قیامت تک کوئی نہیں لے گا, میں تمہیں یہ چابی دے رہا ہوں. تو بھائی وقت کا انتظار کرے. اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے حضور کا یہ کمال کرم دیکھا تو میں کلمہ ہی پڑھ گیا, میں مسلمان ہی ہو گیا. وقت کو دیکھیں, وقت کا انتظار کریں, آنے والا ٹائم دیکھیں. ہم نا ٹائم نہیں دیتے, ہمیں جلدی بڑی ہے. کاروبار ٹھیک ہو جائے تو شام کو ہو جائے, بچہ تندرست ہو جائے تو پھر شام کو ہو جائے, مخالفین ٹھیک ہو جائیں تو شام کو ہو جائیں. ہمارے سارے کام شام سے پہلے, بلکہ جو ولی بننا چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے 1.25 گھنٹے میں بنا دو, لیٹ نہ کرو. کیونکہ بہت سارے تو کہتے ہیں ایک نظر کریں. میں نے کہا آپ کوئی عمل بھی کرے نا, آپ تھوڑی محنت بھی کریں نا. کہتے ہیں ایک نظر کریں. ہمارے درویش کہا کرتے تھے کہ آج کل مرید کہتے ہیں نہ نماز پڑھاؤ, نہ روزہ رکھاؤ, نہ وظیفہ کراؤ, نہ کوئی اور کام کراؤ, سانوں میں ایویں ہی بخشاؤ. تو بھئی اللہ نے خود 5 نمازیں فرض کی, رمضان کے روزے فرض کیے, زکوٰۃ فرض. تو جب اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو پھر کون ہے جو بغیر ذمہ داریوں کے آگے جائے. تو اپنی زندگی میں چیزوں کو سمجھے, غور کریں. وقت آپ کو دینا ہے, اور جب آپ وقت دیتے ہیں تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا,
ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا، حالات اور طرح کے اذیت، میرے حضور کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، یہ حضور کے دو ہمسائے تھے۔ کچھ نفسیاتی تکلیفیں لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر پریشان کرتے، مزاج ہوتا ہے۔ وہ دونوں کیا کرتے تھے، وہ سارا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ لا کے حضور کے دروازے پر پھینک جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کیا خوبصورت حق کے ہمسائیگی ادا کرتے ہو، کیا اچھا تم حق کے ہمسائیگی، اور دونوں طرف کے ہمسائے تکلیف دیتے، اذیت دیتے، حضور کو پریشان کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ بھی اسی طرح کرتا تھا، وہ اپنے گھر کا سارا گند کچرا اٹھا کے آپ کے گھر میں پھینک دیتا۔ ایک دن بھی پھینکا، 2 دن بھی پھینکا، 3 دن بھی پھینکا، 4 دن بھی پھینکا، 5 دن بھی پھینکا، مہینوں بیت گئے، مہینوں بیت گئے۔ ایک دن کہنے لگا میں روز کچرا پھینکتا ہوں، خود ہی کہنے لگا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ فرمانے لگے میں نے ایک برتن رکھ دیا ہے، ایک جھاڑو رکھ دیا ہے، جب تو کچرا پھینکتا ہے تو میں اٹھا کے باہر پھینک آتا ہوں، اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے۔ اب میں نے اپنے ٹائم میں سے ٹائم اس کچرے کو دینا شروع کر دیا ہے، اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے اب اس بات کی عادت ہو گئی ہے، اب میں روز اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے ذرا باہر پھینک آتا ہوں، میں عادی ہو گیا ہوں تیری اذیت کا، اب میں تیری تکلیف کا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ شہروں کے رہنے والے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بوڑھے بابے کو بچے چھیڑتے تھے، کبھی کبھی غلط کرتے تھے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن بزرگ کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ کبھی وہ بچے نہ چھیڑتے تھے تو بزرگ خود کہتے تھے کہاں مر گئے آج سارے۔ اصل میں وہ پیار ہوتا تھا، وہ پیار لگ جاتا تھا، بتاتے نہیں تھے، لیکن علاقے کے بچوں کے ساتھ وہ غصہ ہوتا تھا، وہ چھیڑتے تھے۔ لیکن کئی دفعہ کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے تو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، سجدے کا ذوق بڑھ جاتا ہے، عبادت کا مزاج بڑھ جاتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر خاص قرب آتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ ان کے زیر ناف ابو جال نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے، اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت۔ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن۔ اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے، بڑا سہا، بڑا برداشت کیا۔ ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں، رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے ہیں، حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک ہو، تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں، مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی۔ بہرحال عام کام برسر مطلب حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کوئی کام بتائے مجھے، میں کروں تو میری دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، کوئی کام بتائے، کوئی حکم۔ آپ فرماتے میری جیب میں پیسے بھی تھے، حضور کہتے تو میں کنواں بھی کھدوا دیتا، سرکار فرماتے تو میں کسی مسجد کی جگہ میں وسعت بھی کر دیتا، کوئی حکم بتائے تو کہتے حضور نے عجیب حکم بتایا، فرمایا اعزل الاذى عن طریق المسلمین،
فرمایا ابو بردہ اگر تو نے نفع والا کام کرنا ہے نا جس سے تیری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، تو فرمایا جب تو رستے میں چل رہا ہو نا تو جو چیزیں کسی کو تکلیف دینے والی ہو وہ رستے سے اٹھاتا جایا کر. وہ چیزیں رستے سے مشکل کام ہے، خاصا مشکل ہے نا جی. رستے سے چیزیں اٹھاتے جایا کر، یہ وہ کام ہے جس سے تیری دنیا بھی بنے گی اور تیری آخرت بھی بنے. تجھے نفع ملے گا. تکلیف دینے والی چیزیں رستے سے اٹھا. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور لوگ بڑا تنگ کرتے، اب میں بھی تنگ ہی کروں گا. ہمارا دعویٰ ہے نا کہ میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ، یہ کوئی کمال کی بات ہے. برے کے ساتھ تو سارے ہی برے ہوتے ہیں، اچھے کے ساتھ تو سارے ہی. کمال تو یہ ہے کہ میں اچھے کے ساتھ بھی اچھا ہوں اور برے کے ساتھ بھی اچھا ہوں. یہ کمال ہے. یہ کاہے کا کمال ہے کہ جس طرح کا وہ اس طرح کا؟ یہ کوئی کمال نہیں میرے بھائی. حضرت جناب خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے حضرت محبوب الہی سے وہ مرید کہنے لگا حضور آپ ہمیشہ درگزر کی باتیں سناتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں. اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھاؤں گا. تو آپ فرمانے لگے بیٹا نہیں، کوئی کانٹے بچھائے تو کانٹے اٹھا لیا کر. اس نے کہا حضور نہیں میں نے بھی کانٹے بچھانے ہیں. تو آپ فرمانے لگے آدھی سڑک پہ تو نے بچھا دیے، آدھی پہ اس نے بچھا دیے، تو جتنے لوگ گزرے گے سب کے پیر زخمی ہو جائیں گے، پھر تو سارا روڈ کانٹوں سے بھر جائے گا. کوئی اٹھانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی کانٹے چننے والا بھی ہونا چاہیے. کوئی ایسا شخص موجود ہو جو رستوں کے کانٹے اٹھائے. میرے بھائی راہ کے ہم پر حقوق ہے، رستے کے ہم پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں بیٹھنے میں منع کیا، لیکن فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو تمہیں 5 کام کرنے پڑیں گے. گرمیوں میں جس کا دل کرتا ہے نا کہ کھلی ہوا میں بیٹھوں، بیٹھ لے، پر 5 کام کرے. یہ بخاری ہے. جس کا دل کرتا ہے نا سردیوں میں گلی میں بیٹھوں دھوپ لوں، تو پھر وہ کتنے کام کرے گا؟ بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا کرے تو رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے کا حق ادا کرو، 5 کام کرو. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا اگر رستے میں بیٹھنا ہے تو نظریں نیچی کر کے بیٹھو، اس کو بھی اس کو بھی، آنے والے کو بھی اور جانے والوں کو بھی دیکھنے کی تمہیں اجازت. رستے میں بیٹھنا ہے تو بھی نظریں نیچی کر کے بیٹھو. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط ہے. یہ شرطیں 5 لگائی نبی پاک نے، یہ بخاری ہے. فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط تمہارے لیے یہ ہے کہ جتنی چیزیں تکلیف دینے والی رستے میں پڑی ہوگی وہ بیٹھنے والے نے اٹھانی ہے. اس نے ایک نیا وہاں بیٹھ کے اذیت والا کام نہیں کرنا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے چونکہ رستے میں وہ بیٹھا ہے، تکلیف دہ چیزیں اٹھائے گا. اور تیسری شرط نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر ضروری ہے کہ تم نے سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے. رستے میں بیٹھنا ہے تو سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم نے رستے میں بیٹھے بیٹھے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا. یہ 5 کام کرنے ہیں پھر تمہیں رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے. یہ رستے کا حق ہے، اس کو ادا کرو تو رستوں میں بیٹھو. لیکن اگر صرف غیبتیں کرنے بیٹھنا ہے، اگر معاذ اللہ صرف لوگوں کو دیکھ، اور اپنے بزرگوں کو یہ کام کرتے دیکھا. ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ نا گلی سے گزر رہے تھے، سنگی ان کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک بی بی بغیر پردے کے جا رہے تھے. نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے، بچی کو بغیر پردے کے جا رہی تو عائشہ فرمان لگے پتر پردہ کر. بچی کسی امیر گھر کی تھی، کچھ پڑھی لکھی بھی تھی، غصہ کر گئی، پتر پردہ کر. اس طرح منہ کیا پتر پردہ کر، مسلمان دی تھی پردہ کر دیا نے. وہ کہنی بابا جا اپنا کام کر. عائشہ فرمانے نے پتر میں کام بھی لگا، میرا ہی کام بھی صبح شام، میں کام بھی لگا اور بڈھے بارے میں اور کی کردا ہے میرا صبح شام کام یہ جڑا بندہ کام کرے انہوں چنگا دسنا، جڑا چنگا کرے وہ استقامت دی دعا کرنا. میں کام ہی لگا ہوا، میری ڈیوٹی یہی ہے. تو بچی مسکرا پڑی، کہنے لگی بابا دیا تو جواب ہے پر تیرے لفظوں میں مٹھاس بڑی ہے. اس نے اسی وقت نقاب کر لیا. رستے میں بیٹھنا ہے تو رستے کا حق بھی ادا
کرنا ہے, ڈیوٹی کرنی ہے, ایسے تھوڑی ہے کہ راہ میں بیٹھ جائے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی, حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ ایک جہاد پہ گئے. مجاہدین کے ساتھ سامان ہوتا ہے, سامان سفر. کہتے ہیں کہ جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو رستے تھے وہاں, تو رستوں میں تھوڑا تھوڑا صحابہ نے سامان رکھ دیا. ہمارے ہاں تو جو آدمی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہو اس کو تو آپ ہارن بھی نہیں دے سکتے, تو حال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھا ہے اس لیول کا اس کا روب ہے نا جناب, اس کو تو آپ ہارن بھی, اور اگر آپ نے دے لیا تو وہ شیشہ نیچے کرے گا تو کہے گا تو جڑی اگ بجھاڑی تو لنگ جانا پہلا. چونکہ وہ اب اس کی مرضی ہے, چونکہ شہل شہ وقت چڑھے ہوئے ہیں. اور پارکنگ کا مسئلہ اتنا خوفناک ہے کہ بڑے بڑے سیانے بندے گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دیں, آپ ڈھونڈتے پھرے, اللہ خیر کر. اس کو پتہ ہے کہ گزرنا ہے, اس کو خبر ہے کہ یہ گاڑی والے کو تکلیف ہوگی, لیکن بس گزر جائیں گی. شریعت اسلامیہ کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. آپ کیسے رستہ روک سکتے ہیں کسی کا؟ یہ رفائی جگہ ہو گئی, ختم ہو گیا معاملہ. حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, یہ ابو داؤد شریف ہے, فرماتے مجاہد تھے, جہاد کرنے گئے تھے تو تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ سامان تھا, رستوں میں رکھ دیا. اس علاقے کے کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے رستے تھے, ہم نے گزرنا تھا اور مجاہدوں نے پڑاؤ کیا تو سامان رکھ لیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی, ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہوں, اس کو یاد رکھنا. حضور نے ڈیوٹی لگائی, فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ جس شخص نے کسی کا رستہ روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں, اس مجاہد کا کوئی جہاد, اس کو کوئی ثواب نہیں. جہاد رستہ روک کے کھڑا ہے, لوگوں کا اذیت دے رہا ہے, یہ کون سا جہاد کرے؟ کوئی اس کا تعلق نہیں اس بات سے, اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. رستے میں کھڑے ہو کے چلے جانا, شادیوں پہ, بیاہوں پہ, جہاں مرضی ٹینٹ لگا لینا. اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, رات کے وقت بڑا لمبا ایک رستہ ہم نے طے کیا, اور جب ہم وہ رستہ طے کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو بجری کا ڈھیر تھا. کیا کر سکتے ہو, کدھر گاڑی جائے؟ اور بعض اوقات آپ ایسی جگہ پہ الجھ جاتے ہیں جہاں سے گاڑی بیک بھی نہیں جا سکتی. لیکن وہ جس نے گرائی ہے وہ مالک ہے گلی کا, کہتا ہے 4.5 فٹ میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے, کسی کی ضرورت ہے جو مجھے کہہ سکے؟ بھئی یہ شارع عام ہے, اب تیری ملکیت, خدا کا خوف کر, تھوڑا سا خیال کر. موٹر سائیکل کھڑی کرنے والا اس احتیاط سے موٹر سائیکل نہیں کھڑی کرتا کہ کوئی اگر گزرنا چاہے گا تو اس کے لیے آسانی ہو. ہم سمجھتے ہیں دین تو نماز پڑھنے کا نام ہے, دین تو کالا بکرا ہر جمعرات کو ذبح کرنے کا نام, دین تو اچھی اچھی تقریریں کرنے کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ محفل سجانے کا نام دین ہے. یہ کون معاملہ ہے؟ جدھر دل کیا جو مرضی کرے, اور آپ کہہ نہیں سکتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ جناب اتنی کاہے کی جلدی ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ نے کہاں جانا ہے, بس 5 منٹ میں آیا ہوں. آپ تھوڑی احتیاط کریں. ایک سردار تھے کسی قبیلے کے, وہ حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آئے. امام راضی نے لکھا ہے, کہتے میرے اندر 4 غلطیاں تھیں. میں شراب بھی پیتا تھا, چوری بھی کرتا تھا, بدکاری بھی کرتا تھا معاذ اللہ, اور جھوٹ بھی بولتا تھا. حضور کی بارگاہ میں آیا, عرض کی یا رسول اللہ بچپن سے لے کر یہ بیماریاں لگ گئیں, بڑی کوشش کی, ابا نے بڑا مارا, لوگوں نے بڑا کہا, چھوٹی نہیں, اور میں چھوڑ سکتا بھی نہیں. ان کا خیال تھا نا جس طرح ہمارا خیال ہوتا ہے فلانی چیز نہیں چھوڑ سکتے, میں چھوڑ سکتا بھی نہیں. حضور ایک چھوڑ سکتا ہوں, ایک چھوڑوا لیں آپ اور کلمہ پڑھا دیں. حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, تو ایک چھوڑ دے. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. کہتے سونے وعدہ ہو گیا. سیدھے سادے آدمی تھے, دیہاتی سردار تھے, گھر چلے گئے. کہتے جب وہ شراب کے قریب جانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ حضور کے پاس شراب پی کے جاؤں گا, اگر کسی نے پوچھا کہ پی ہے تو جھوٹ تو بولنا نہیں, سچ بولوں گا تو حال کیا ہوگا بھلا, وہاں کیفیت کیا ہوگی کہ میں شراب پی کے یہاں آتا ہوں حضور کی بارگاہ میں, مجھ پہ تو حد لگے گی. کہتے ہیں لہذا شراب بھی چھوڑ دی, اٹھا کے ماری دیوار کے ساتھ. کہتے ہیں میں
چوری کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو میں نے کہا صبح اگر کسی نے پوچھا کہ میری چوری کس نے کی ہے، جھوٹ بولنا نہیں، اور اگر سچ بولا تو سوسائٹی میں عزت کیا رہے گی؟ دفع کرو، جو اللہ نے روکا سوکھا دیا وہی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں گلی سے گزر رہا تھا، اس عورت نے پھر آواز دی، اس کی طرف جانے لگا اور قریب گیا تو وہ پوچھتی ہے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہتے ہیں تڑپ گیا، درد سے آنسو چھلکے، اگر میں اس سے جھوٹ بولوں تو حضور نے منع کیا ہے، اور سچ بولوں تو یہ کیا سوچے گی؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے حضور کا غلام ہو کے یہ انداز ہے۔ کہتے وہاں سے بھی آ گیا، آ کے نا پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، پیچھے حضور تقریر کر رہے تھے، پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، غور سے حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ حضور کی خدمت میں گیا سلام لینے تو محبوب نے مسکرا کے دیکھا تو میں نے کہا سونیا قربان جاؤں، میرا ایک جھوٹ چھڑوایا ہے، میری ہر شے چھوٹ گئی ہے، ختم ہو گیا سارا کچھ ہی۔ یہ مہربانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ ہم نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، آپ سچ بولیں، تکلیف نہ دیں، کبھی کسی شخص کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی کسی کا کوئی عیب نہ گنوائیں، کبھی کسی کو اس کے خاندان کی وجہ سے تانا نہ دیں، کبھی کسی شخص کو اس کے رنگ کی وجہ سے تکلیف نہ دیں، کبھی کسی کی زبان کی لکنت کی وجہ سے اسے پریشان نہ کریں، کبھی کسی شخص کے قبیلے کے باعث اسے آر نہ دلائیں، کبھی تکلیف نہ دیں۔ ایک صحابی نے جب حضرت بلال حبشی سے کہا تھا نا وہ حبشن کے بیٹے، تو نبی کریم نے فرمایا تمہارے اندر سے ابھی جاہلیت کی باتیں نہیں گئی، حبشن کا بیٹا کہتے ہو؟ کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی گورا، کوئی کالا، کسی کو کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بھائیو، ذہنی طور پر لوگوں کو ٹارچر کرنا چھوڑ دے، تکلیف دینی چھوڑ دے، آزمائش میں ڈالنا چھوڑ دے، پریشان کرنا چھوڑ دے۔ ہم اس طرح کا رویہ کرتے ہیں بعض اوقات کہ جو انتہائی خوفناک ہوتا ہے، کربناک ہوتا ہے، دردناک ہوتا ہے۔ لوگ اپنی زبان سے کچھ کہہ تو نہیں پاتے، کمزور ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور جا کے روتے ہیں۔ اس وقت سے ڈریے جب کوئی ہماری شکایت رب کی بارگاہ میں لگائے، جب کوئی کچھ بگاڑ تو نہ سکے پر اللہ رسول کے حضور جا کے کہے کہ اس نے بڑا ستایا ہے، تکلیف دی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تکلیف دینے والے ایک منٹ کا بھی وقفہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون لوگ؟ ایک فرمایا جو شراب کا عادی ہو، دوسرا فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو، پھر تیسرا حضور فرماتے ہیں جو احسان جتلانے والا ہو۔ جنت میں نہیں جائے گی۔ نیکی کی ہے اب تو بھول جا، اور نیکی کی ہے تو اسے محض اپنے رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ سمجھ۔ تو احسان جتلا رہا ہے، یہاں تک کہ والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ نیکی کر کے بھی لوگ احسان جتلاتے ہیں، ضائع ہو جاتی ہے نیکی۔ یعنی عجیب بات ہے نا، حضور فرماتے ہیں احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی نیکی کر کے دوزخ خرید لی، احسان کر کے، خرچ کر کے اپنے لیے جہنم کٹھی کر لی۔ کیوں؟ احسان جتلایا، اس نے بتلایا ہے۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن۔ شاعر کا تخیل دیکھیے، نشتر کی چبھن، جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ اس طرح کے احسان کرنے والوں سے خوف آتا ہے کہ اللہ بچا ان سے۔ کچھ لوگ اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ کسی کے گھر مہمان چلے گئے، آپ کو چند لمحوں کے لیے جانا ہے،
تو آپ وہاں جا کر ایک بڑے زبردست قسم کے انجینئر کیوں بن گئے؟ یہ دیوار پہ کیا کام کرایا ہے، یہ کس سے کرایا ہے؟ یہ اگر آپ کو میں ایک بندہ بتاؤں، اگر فلاں سے آپ کام، بھئی آپ کو تو بطور مہمان بلایا گیا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ انجینئر کے طور پہ دعوت دی ہے؟ آپ آئے ہیں، تشریف رکھیے، اور جتنی دیر آپ کو کہا جاتا ہے آپ بیٹھیے، اور پھر اس پر تبصرہ ہے، یہ فرنیچر کہاں سے لیا ہے، یہ قالین کہاں سے آیا ہے، اتنے سوال جواب۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے بھائی آپ مہربانی کریں، ہم آپ کو نہ انجینئر سمجھتے ہیں نہ اچھا ڈیزائنر سمجھتے ہیں، ہم نے تو آپ کو ملنے کے لیے بلایا تھا، آپ آئیے اور جائیے، اور اتنے زیادہ تو مطلب وقت ہی نہیں ہے انسان کے پاس کہ وہ جائے اور اتنے زیادہ تبصرے کرے اور جا کے کسی کو تکلیف دے۔ آپ کیوں تفتیش کرتے ہیں؟ کس نے اجازت دی آپ کو جاسوسی کریں؟ آپ تکلیف دے رہے ہیں سامنے والے کو، کیا کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کہاں سے؟ میرا رب ہے جس نے سب کے پردے رکھے ہوئے۔ آپ کیوں ایسی حرکات کرتے ہیں جس کی بنیاد پر جناب کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ میرا ذریعہ آمدن یہ ہے کہ آپ دے جاتے ہیں تو میں کھا لیتا ہوں۔ آپ اپنا ذریعہ آمدن کی فکر کریں، آپ دوسروں پر کیوں اس قدر زیادہ بوجھ ڈالتے؟ اور پھر کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، یہ میں نہیں کھاتا، تو آپ کو جو کھانا تھا گھر سے لے آتے، کیا یہ اچھا ہوتا؟ یہ میں ایک زمانہ ہو گیا جی میں نے یہ نہیں کبھی کھایا، تو کیا کھاتے ہیں آپ؟ مجھے سالوں بیت گئے ہیں سفر کرتے ہوئے، اور میرے ساتھ پوری جماعت نے سفر کیا، ہفتوں میں گھر سے باہر رہا ہوں، کوئی ایک شخص نہیں، ایسا تو نہیں کہ ساری چیزیں طبیعت کو پسند ہوتی، لیکن کوئی ایک شخص نہیں بتا سکتا کہ کبھی میں نے کہا ہو یہ مجھے پسند نہیں، میں نے نہیں کھانا، نہیں کھایا، یہ میری طبیعت نہیں۔ کیوں؟ میں ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب کے ساتھ تھا، ایک جگہ پہ کھانا آیا تو میں نے گھر والوں سے کہا نمک دیجئے گا ذرا، تو حضرت صاحب فرمانے لگے بیٹا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا کھانا پسند نہ ہو تو چھوڑ دو لیکن عیب نہ نکال؟ فرمایا کس موسم کے اندر انہوں نے کھانا پکایا ہے اور تم نے انہیں یہ کہہ دیا تمہیں نمک نہیں ڈالنا آتا؟ فرمایا ان کے گھر کا ذائقہ ہے، وہ کم کھاتے ہو، تم تھوڑا زیادہ کھاتے ہوگے نمک، بعض لوگ ذرا کم کھاتے ہیں، تم نے یہ کس طرح کی حرکت کی ہے؟ وہ بیچارے جا کے پہلے وہ ڈانٹے گا کہ تم نے نمک ہی نہیں صحیح ڈالا، وہ نمک مانگ رہے ہیں، کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا سا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، آپ نے کھانا رکھا تو وہ صاحب کہنے لگے کبھی پودینے کی چٹنی ہو جاتی نا، تو اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کا لوٹا تھا ان کے پاس پیتل کا یا لوہے کا، لے جا کے گروی رکھا کسی کے ہاں، جو وضو کے لیے رکھا ہوا تھا جناب سلمان فارسی، پھر وہ لوٹا گروی رکھ کے پیسے لائے، اس کا پودینہ خریدا اور لا کے مہمان کو دیا، تو مہمان کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے ہم قناعت پسند ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ پہلے فرمائش کر دی، پھر اس کے بعد نیک بننے کا ڈھونگ بھی رچایا۔ ابھی کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد نا، یعنی 2.25 گھنٹے غیبتیں کرنے کے بعد کہنے چلو سانوں کی لگے، بھئی آپ 15 منٹ ہی رہ گئے تھے، 2 گھنٹے پورے ہونے لگے تھے، ساری تو کر لی آپ نے، اب پیچھے بچا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی میں قناعت پسند ہوں، جو مل جائے کھا لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی ناراض ہوئے، جلال میں آ فرمانے لگے اگر تم قناعت پسند ہوتے تو میرا وضو کا لوٹا آج گروی نہ پڑا ہوتا، تم قناعت پسند ہو، اوپر سے جھوٹ بولتے ہو۔ لیکن تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، ذہنی طور پر کسی کو ٹارچر کرنا، پرانی خواتین کبھی جاتی تھی نا رشتہ دیکھنے کے لیے بیٹے کا، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو وہاں رشتہ نہیں کرنا، تو کہتی تھی نہیں ہم نے نہیں کرنا، تو کہتے تھے بھئی آپ بتائیں کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتی تھی وجہ کوئی نہیں بتانی، اس لیے کہ میرے گھر میں بھی بیٹی ہے، میں کوئی وجہ نہیں بیان کروں گی، میں کسی کی بیٹی کا عیب کیسے بیان کروں؟ لیکن میں نے اخبار میں اس بیٹی کا تذکرہ بھی پڑھا جو پچھلے 2.5 سالوں سے اس لیے مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے کہ کوئی 50 سے زیادہ لوگ رشتہ دیکھنے آئے، کسی نے کہا ذرا چل کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا ذرا بول کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا کہ اگر قد 2 انچ بڑا ہوتا
اتنی تکلیف، اتنی اذیت، اور اس دین کے ماننے والے جو دین ہمیں سبق دیتا ہے کہ بیٹیاں اور بہنیں ہوتی برابر ہیں، وہاں یہ رویہ ہمارا. اور زیادہ تر ان لوگوں کا معاملہ جن کے پاس نیا نیا پیسہ آیا، نئی نئی دولت آئی، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اپنے آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جائے. خدا کے بندو، اس طرح کی اذیت، اس طرح کی تکلیف، اس طرح کا لہجہ جس سے سامنے والا نفسیاتی بوجھ کے نیچے دب جائے، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. کبھی بھی ایسا نہ کرے. اجلی اجلی سونی سونی صاف ستھری بات کرے. مومن کی شان یہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پر مومن جھوٹا نہیں ہوا کرتا، وہ بددیانت نہیں ہوتا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اذیت نہ دے، پریشان نہ کرے. گھنٹوں بیل بجا رہا ہے گلی سے گزرنے والا آدمی، لیکن صاحب گاڑی لگا کے چلے گئے، انہیں پتہ ہے دوسری گاڑی نہیں گزرے گی، لیکن وہ اذیت دے رہے ہیں. ایک چور اوپر سے سینہ زور، اگر وہ باہر نکلے ہیں کہ آپ کو جانا ہے اور سامنے گاڑی لگی ہوئی تو وہ نکل کے کہتے ہیں کوئی آگ بجھانی ہے آپ نے، جا کے فائر بریگیڈ کی گاڑی میں بیٹھے. نہیں جناب، آگ نہیں بجھانی، لہذا آپ آرام کریں، لگی رہنے دے گاڑی. پتہ ہے آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے رستے بند کرنے سے منع فرمایا، رستوں کے نشان مٹانے والوں پر لعنت فرمائی. جہاں جہاں لکھا ہوتا ہے نا لاہور اتنے کلومیٹر دور ہے، وہاں اشتہار لگا جاتے ہیں لوگ. آپ کو پتہ ہے یہاں اشتہار لگانا منع ہے. رستوں کے نشان مٹانے والے کو ملعون کا ہے حضور. تکلیف دے رہے اللہ کے بندوں کو، آزمائش میں ڈال رکھا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے پیارے غلام اور امت کے لیڈر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ تشریف لے جو تو پتہ چلا ایک سردار نے روڑے رکھ کے اپنی گلی میں کچھ جگہ اونچی کر لی ہے، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے. یہ حضرت عمر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے عالمی مسئلہ بتاؤ، گلی محلے کا کیس میں سنوں، جاؤ بلدیہ والوں سے بات کرو، یہ نہیں فرمایا. کہ جناب ایک سردار نے گلی میں پتھر رکھ لیے ہیں اپنی کسی سہولت کے لیے، لوگوں کو تکلیف ہوتی. جناب عمر درہ لے کے گئے، سردار کے دروازے پہ دستک دی، مکہ مکرمہ میں تھے حضرت عمر. وہ باہر آئے، فرمایا روڑے تم نے رکھے؟ جناب میں نے رکھے ہیں. فرمایا اٹھانے بھی تمہیں پڑیں گے، نکلو باہر. تم نے اللہ کے بندوں کا رستہ کیوں روک دیا؟ اٹھاؤ انہیں، لے کے چلو. یہاں تو عجیب حالت ہو گئی ہے. آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں، اس نے ایک موٹر سائیکل گزارنی ہوتی ہے صرف، لیکن سارے آنے جانے والوں کا رستہ اس نے تھڑی بنا کے روک دیا. اسے کیا لگے؟ اذیت نہ دے، تکلیف میں مبتلا نہ کرے. اللہ کے بندوں کے لیے آسانی کرے. کوشش کرے ہمیشہ کہ اگر ہم کسی شخص کے ساتھ آسانی کر سکتے ہیں، سہولت دے سکتے ہیں تو اسے سہولت دے. لیکن وہ ایسا عجیب معاملہ ہو گیا ہے آج کل کہ آپ کسی کو کسی ایسی معاملے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا اس پر دلائل دیتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے، تفکرات میں انتشار ہے، لوگ پریشان ہیں، عجیب و غریب سا الجھاؤ ہے. تھوڑی دیر کی لڑائی کے لیے، تھوڑی دیر جیتنے کے لیے لوگ ایسی ایسی بات کر دیتے جو رات کو سونے نہیں دیتی آدمی. دیکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. غصہ چڑھا ہوا تو پہلوان ہے. کیوں ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، جو اذیت ناک ہو جاتی ہیں، جن کو انسان پھر برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں حضور کو جب بھی دو باتوں میں اختیار دیا جاتا، اللہ کے رسول آسان بات کو اختیار فرمایا کر. حضور لوگوں کو تکلیف دینا پسند کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مشکل حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہو. آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے. کوشش کریں ہمارا وجود کسی کے لیے بوجھ نہ بنے، ہماری طبیعت کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، ہمارے لب و لہجے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے کسی شخص کو کسی قسم کی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. بے ضرر زندگی خوبصورت زندگی ہوتی.
بے ضرر، میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، کچھ داماد صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ جو آ جائے نا گھر میں تو سسرال والوں کو مصیبت بنی ہوتی، وہ کہتے ہیں چودھری صاحب آ گئے، بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے وہ، اور وہ سارا کھانا پینا بھی کھاتا ہے، آرام بھی کرتا ہے، اور جاتی دفعہ اپنی بیوی سے کہتا ہے تیرے پیکے میری عزت نہیں کر رہے، وہ اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بے ضرر ہوتے ہیں، وہ کہیں چلے جائیں آ جائے اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی زیادہ در، بے ضرر، جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ گئے۔ ایک دوست تھے بڑے پیار والے اور بڑے سیانے آدمی ہیں، لیکن سیانے بندوں کو بھی کئی دفعہ باتیں کرنے والے وہ دور لے جاتے۔ تو ان کی سسٹر ان لا کی شادی تھی، 3 کاریں تھیں، باقی 3 بہنوئی بٹھا دیے انہوں نے اپنے داماد، اس کو کہا ٹیوٹے میں بیٹھ جاؤ، یہ ٹیوٹے میں بیٹھے ہی تھے تو ایک صاحب نے کیا، لو جی تے جو آئی پائی بھی ٹیوٹے جی نے، وہ چھلانگ لگا کے نیچے آ گیا، اپنی بیوی کو لیا، کہنے لگا اسی جانا ہی نہیں، ساڈی عزت ہی نہیں کرو گے۔ دسو ٹیوٹا سواری نہیں تو انسان بیٹھتا نہیں، لیکن دیہاتی لوگ ہیں نا، اب وہ سارے گھر میں مصیبت بنی ہوئی ہے، اس کی بیوی رو رہی ہے، اس کی ماں رو رہی ہے، بڑی عجیب و غریب کیفیت۔ اس کے سسر صاحب نے مجھے فون کیا کہ یہ آپ کی بڑی بات مانتا ہے، ذرا فون کرے، تو میں نے اسے فون کیا، میں کہ تو صرف نہ 3 منٹ بھول جا تینوں کسی کو گال کی پہ، سوچ بھلا تو نے یہ فساد کس لیے ڈالا ہوا، عزت مانگ کے لی جاتی ہے، چھین کے لی جاتی ہے، احتجاج کر کے لی، یہ طریقہ عزت لینے کا جو تم نے اختیار کیا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راز والے، عرش کے معراج والے، آسیوں کے لاز والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تو 4-5 منٹ کے بعد سوچ کے کہنے لگا اوہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، تو مجھے چڑھا دیا کسی نے، میں چڑھ گیا۔ اس طرح کی تکلیفیں بہت سارے لوگ دیتے، ذہنی طور پر ٹارچر کرتے، او یار تیرے ابا نے تیرے اوپر تو کبھی انویسٹ ہی نہیں کیا، سارے پیسے بڑے بھائی کو ڈاکٹر بنانے میں لگا دی، او جناب یہ پڑھا ہی نہیں، ابا جی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس پر خرچ کرنے پر، یہ پڑھنے کو تیار تھا ہی نہیں۔ تو ٹارچر کرتے ہیں لوگ، ذہنی طور پر تکلیف دیتے ہیں، اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ سنو، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے سخت گرمی اور پیاس میں اگر کوئی کتا مر گیا نا، کتا، تو اللہ قیامت کے دن عمر سے پوچھے گا کہ حکومت تیری تھی تو اس کو پانی کیوں نہیں ملا تھا، تیری گورنمنٹ میں پانی کیوں نہیں ملا؟ کیا بات کرتے ہو صاحب۔ اور یہاں میں نے کہا کہ سب نمبر گیم کے چکر میں ہیں، سب نمبر گیم کے چکر میں ہیں کہ میں نے ایسے کیا تو فلاں نے ایسے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے۔ جمعہ کا دن ہے، یہ دعا کرو دل سے کہ یا اللہ اگر تو حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیج سکتا ہے تو کسی اور کو بھی بھیج دے، تو قادر مطلق ہے نا، مہربانی فرما، اب غرباء پر، مساکین پر، کمزوروں پر رحم فرما، اب فضل فرما۔ وہاں تو یہ حال تھا کہ حضرت زید بن، یہاں تو کہتے ہیں نا غلطی سے ہو گیا، حضرت زید بن حارثہ کہتے ایک جنگ کا موقع تھا، ایک شخص کفر کی طرف سے لڑتا آلا تھا، کفر کی طرف سے، فرماتے میں نے جب وہ میرے قریب آیا لڑتے وقت، تو حضرت زید بن حارثہ کہتے میں نے تلوار اٹھائی اور میں مارنے لگا، تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اب موت نظر آئی ہے تو کلمہ یاد آ گیا, تو کافر ہے, تو صرف تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا. کہتے میں نے ماری تلوار گردن اڑا دی. پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ آج جہاد کے وقت ایک انوکھا واقعہ ہوا. ایک بندہ کفر کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جب میں تلوار مارنے لگا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. حضور میں سمجھ گیا کہ تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی. نبی کریم فرمانے لگے تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جب وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو پھر تو کس طرح کا مجاہد ہے جس نے کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی؟ وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو تجھے قبول کرنا چاہیے. میرے بھائی یہ بڑا محتاط معاملہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں تک یہ باتیں رہتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے بھی رخصت ہو جائے, آپ کی نظروں سے بھی رخصت ہو جائیں گی, لیکن وہ دو بیٹیاں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی. ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. ان پر جو طوفان تیزی سے گزرا ہے نا, گزرا تو چند منٹوں میں ہے, لیکن صدیوں تک اس کی گونج رہے گی, صدیوں تک. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فضل کر دے. اب تو ہم دعاؤں والی جگہ پہ آ گئے ہیں, چونکہ میری قوم تو انویسٹر ہے نا ان سب کی. میری قوم انویسٹر ہے, وہ انویسٹ کرتی ہے ان لوگوں کو, ان کو لاتی ہے, بناتی ہے, خرچے کرتی ہے, پوسٹر چھاپتی ہے, شرم نہیں آتا, حیا نہیں آتا, ایسے لوگوں کو لاتی ہے. اور پھر کیا مطلب بات کی جائے. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا, میں پھر کہتا ہوں اور ببانگ دہل کہتا ہوں کہ نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی. نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی. گاڑی کا انجن بدلنے سے پھر ہی اس کا دھواں ختم ہوتا ہے. نمبر پلیٹ بدل کے چہرے وہی, باتیں وہی, کام وہی, یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو نظام اس وقت ٹھیک ہو جائے جب اندر سے بولیے انجن بدلے جائیں, تب یہ معاملات صحیح ہوں گے. بس دعا کرو جمعے والے دن اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے.